سورہ آل عمران کی آیات کا تسلسل اور اس سے متعلق سماجی، اخلاقی اور نظریاتی ہدایات جو قرآن مجید فرقان حمید سے ہم حاصل کر رہے تھے، تقریباً آیت نمبر 29 تک کا خلاصہ اور اس سے متعلق قرآن کریم کی دیگر آیات سے استفادہ کرتے ہوئے گزشتہ جمعے بحمد اللہ تعالی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آج آیت نمبر 31 اور 32 کی تلاوت خطبے کے اندر کی گئی ہے، اور یہ آیت کریمہ اپنے مضامین کے اعتبار سے اور اپنے پیغام کے اعتبار سے اسلامی نظریات، عقائد کے حوالے سے انتہائی اہم ترین آیت ہے۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمان بردار بن جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، تم فرماؤ کہ حکم مانو اللہ اور اس کے رسول کا، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، یعنی اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ دو آیت کریمہ اسلامی نظریات اور اسلامی عقیدے اور ایک مسلمان کو اپنے نظریے میں اور اپنے عقیدے میں مضبوط ہونے کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید کا جو ذکر کیا گیا اس میں یہود کے بدعقیدگی، ان کی بدعملی، اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو اس بات کی وصیت کی گئی کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور پھر ساتھ میں یہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ یہ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ملک اور سربراہی اور ریاست دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ ریاست کو لے لیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو لہٰذا تقاضا یہ تھا کہ جب یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرنا ہے، یہ سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ یہ 200 کے قریب آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور اس کے ابتدائی 80 آیات اسلامی نظریات کو بیان کرتے ہیں، اسلامی عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کو عقیدے کے اعتبار سے، فکر و سوچ کے اعتبار سے کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، کیسے بنیادی عقیدوں کے ساتھ اسے وابستہ ہونا چاہیے، تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران، کیونکہ یہ مدینہ منورہ کی ریاست کے قائم ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو ریاستی دستور، سماجی دستور، معاشرتی دستور اور دین کا سیاسی مقصد اور دین کا مذہبی مقصد بیان کرتی ہے، تو یہ 200 آیات پر مشتمل سورہ آل عمران ہے، اور اس کے ابتدائی 80 آیات جو ہیں وہ عقیدے کے حوالے سے، نظریات اور تربیت کے حوالے سے، اور ان ابتدائی 80 آیات میں سے 29 آیات تک کا خلاصہ گزشتہ جمعوں میں ذکر کر دیا گیا، اور اب 30 آیتیں، آیت نمبر 30 اور 32 کے بارے میں چند گزارشات اور اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے ہدایت کو طلب کرنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے کلام سے ہدایت حاصل کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اس سے پہلے جب یہ بات بیان کر دی گئی کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہ کریں، اور اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، تو ذہنی تقاضا یہ تھا اور عقلی تقاضا یہ تھا کہ پھر اہل ایمان محبت کا مظاہرہ کس کے ساتھ کریں اور کس کو دوست رکھیں، اور اللہ کا دوست کون ہے، کیونکہ انسان کے لیے، انسان کی ایک مومن کی سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ جاگے کہ میں اپنے رب کی فرمان برداری کروں اور میں اس سے محبت کروں۔ تو یہ مومن کے دل کے اندر اٹھنے والا سب سے پاکیزہ جذبہ ہے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے
کہ میں اپنے رب سے محبت کروں، تو اب رب کریم اس کی عوض میں اپنی محبت جب عطا کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جو ہم سے محبت کی فکر رکھتا ہے اور ہمیں پہچان کر ہماری جو محبت اس کے ضمیر میں موجود ہے وہ اسے اگر برانگیختہ کرتی ہے، بیدار کرتی ہے ہماری محبت کی طرف، تو وہ یہ سن لے کہ یہ پاکیزہ فکر جو اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، تو وہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کی محبت بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے اور آپ کی فرمان برداری کے نہیں مل سکتی۔ یہ آیت بڑی موضوع آیت ہے، اس کے شان نزول پر علماء نے کئی اقوال پیش کیے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی اور یہ بات کہنے کی وجہ کیوں پیش آئی کہ جو اللہ سے محبت کرنے کا، جو اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، سب سے پہلے اس کی ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبے کے اندر بتوں کو انہوں نے سجانا، ان پر پانی ڈال کر ان کی مٹی اور گرد کو دور کرنا اور ان کو سجا کر سوار کر رکھنا، اور یہ نیت کرنا کہ اگر ہم ان بتوں کے ساتھ یہ صفائی ستھرائی خوشبو اور ان کے ساتھ ان کو نہلانا دہلانا اگر کریں گے تو اس سے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ تو ان کے فاسد عقیدے کو رد کرتے فرمایا گیا کہ اللہ کی محبت کا یہ راستہ نہیں ہے، یہ ذریعہ نہیں ہے، اور اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک تو شان نزول اس کا یہ ذکر کیا گیا۔ ایک شان نزول یہ ذکر کیا گیا کہ سورہ آل عمران نازل ہو رہی ہے مدینہ منورہ کے اندر، اور اس وقت یہود اپنے عقیدے کے اندر بڑے جذباتی ہیں اور وہ اپنے علاوہ کسی کو حق پر نہیں مانتے اپنے علاوہ، اور یہ تو پرانی تاریخ ہے اور اب بھی ہے کہ دنیا میں سب سے مکار طبقہ یہودیوں کا ہے جس نے آج بھی پوری دنیا کے اندر فساد پیدا کیا ہے، اور قرآن نے یہ ہمیشہ سے بات بتائی ہے ہر مدنی صورت کے اندر کہ یہود وہ مکار قوم ہے کہ جن کے اندر لالچ، حرص، سود، مکاری، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اسلام نے اسی چیز سے روکا ہے کہ مسلمان ان عادتوں کو اگر اپنے اندر لائیں گے تو وہ بھی اسی طرح راندہ اور ذلیل کر دیے جائیں گے جس طرح یہود کر دیے گئے ہیں۔ اور ہمارے 50 سے زیادہ ممالک آج یہود کے راستے پر ہو کر یہ ذلت اور رسوائی جو ہمارے ملک میں ان بدبختوں کی وجہ سے آ رہی ہے اور پورے عالم اسلام میں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جن باتوں پر یہود پر لعنت کی گئی تھی، وہ غلط عادات، غلط نظریے، معیشت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے جانبداری، اور اس میں جو عقائد کے ساتھ ساتھ تجارتی معاملات کے اندر لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، سود ہے، جوا ہے، یہ تمام چیزیں جو یہود کے اندر تھی وہ آج امت مسلمہ کے اندر معاذ اللہ شامل ہوئی ہے، جس وجہ سے آج امت کا زوال ہے۔ اللہ اس غلیظ عادتوں سے ہمیں دور رکھے اور اس کو سمجھ کر اس سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود کو جس طرح کے پہلے ذکر کیا گیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ تمہاری کتابوں کے اندر حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ ہوں انہوں نے ان کے آنے کی بشارات دی تھی، تو ان کو تم قبول کرو۔ تو اس پر وہ تکبر کے اندر اور کبر کے اندر یہ جملہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحبا، ہم تو خود اللہ کے لاڈلے ہیں اور ہم تو خود ایک نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ جناب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کریں، اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے ہمیں بخش دے گا۔ جیسا نصرانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے کر اور ان کو صلیب دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی، نہ ان کو پھانسی دی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو اٹھا لیا ہے آسمانوں کی طرف۔ اس لیے آج وہ مسلمانوں میں بھی ہمارے کا رواج آ جاتا ہے ٹائی پہننے کا۔ ٹائی کے حوالے سے ہمارے علماء، چند سنجیدہ علماء اس پر باقاعدہ فتویٰ صادر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا ایک مذہبی شعار ہے کہ جس میں وہ علامت پھانسی کی طرف کرتے ہیں، اور کسی بھی غیر مسلم تہذیب کے ساتھ اس کی نقل لباس میں ہو، خوراک میں ہو، جب تک جائز ہے، جب تک کہ شریعت مطہرہ نے اس کو منع نہ کیا ہو۔ مثلا کسی ملک کے اندر ہم جاتے ہیں اور وہاں کا کلچر اگر ہم ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یا کلچر میں ہم مرج ہو جاتے ہیں، تو کسی کے کلچر کے ساتھ چلنے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن وہ چیز جو ان کے کلچر کا حصہ ہے
وہ ان کے نزدیک ان کا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ اسلام کے نزدیک کفر ہے، تو پھر ایسی کوئی رسم مسلمان استعمال نہیں کرے گا. جس طرح کہ اگر انسائکلوپیڈیا دیکھا جائے تو اس میں واضح طور پر ہے کہ ابتدائی دور میں ٹائی کا نظام جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دی گئی بقول ان کے عقیدے کے، تو یہ اس کی علامت ہے. تو لہٰذا اب یہ محض کلچر نہیں ہوا، یہ ان کے عقیدے کی غمازی ہوئی. اور وہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے وہ اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس میں، بعض علماء نے سخت فتوے دیے ہیں اور بعض نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ ہر چیز کو نہیں مولانا آپ منع کر رہے ہیں. مولانا تو اس لیے فرمایا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کھانا پینا سونا جاگنا آپ اسلام سے سیکھو نا. آپ کیوں اپنی طرف سے ایک کلچر اور ایک لباس ان کا استعمال کر لیتے ہو اور بعد میں جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم پر سختی ہو رہی ہے. تو آپ مسلمان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کے نظام کو، اسلام کے دستور کو فالو کریں. تو یہود کے اندر یہ، عیسائیوں میں یہ عادت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ پھانسی پر چڑھ گئے ہیں تو ہمارے سب کا گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا. بس اب ہم چاہیں کچھ بھی کریں ہم پر اللہ کچھ بھی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ ان کو پھانسی دی گئی ہے. اور وہ پھانسی دے کر دراصل ہم قیامت تک ہماری جو امت ہے بقول ان کے، وہ جتنی بھی گناہ کرے گی ان گناہوں کا عذاب حضرت عیسیٰ پر گزر گیا ہے، لہٰذا اب ان کے اوپر وہ سختی آ چکی ہے، اب کسی کے اوپر نہیں آئے گی. تو یہ جو طبقہ تھا یہ تو کہتا تھا کہ بھائی ہم تو بخشے بخشائے ہیں تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے. یہود جو تھا وہ تکبر میں یہ جملہ کہتا تھا جو سورہ المائدہ میں اللہ نے ذکر کیا کہ نحن ابناء اللہ واحبا، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں. تو جب ہم اللہ کے پہلے سے محبوب ہیں، ہم پر تو منا سلوہ اترتا تھا، ہمارے لیے تو بڑی کرامت اور عزت تھی، تو ہمیں کیا ضرورت پیش آئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں. تو یہاں پر ان کے قبلے درست کیے جا رہے ہیں اور ان سے فرمایا جا رہا ہے یہ خود ساختہ جو نظریہ تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور خود ہی اللہ کے ایک عقیدہ گڑھ لیا ہے جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو کان کھول کر سن لو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، جو بھی اللہ کو دوست رکھنے کا اور اللہ کو سے دوستی چاہے گا اس کا ایک ہی راستہ ہے فاتبعونی، وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یعنی جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ حضور کی اتباع کرے، حضور کی اطاعت کرے. جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، گردنیں نہ پھلانگے، بیٹھ جائیں. کچھ اخلاق ہوتے ہیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بار بار کہا جاتا ہے جس نے گردنیں پھلانگی، حدیث پاک میں آتا ہے اس نے جہنم میں برج بنایا. باہر بھی کوئی بندہ جان سے جاتا نہیں ہے کہ اگر یہاں سے پنکھے چل رہے ہیں تو ہر بندے نے یہاں پہنچنا، پہلے آیا کریں بیٹھا کریں. کیوں لوگوں کی گردن پھلانگتے ہیں، کیوں تہذیب کا جنازہ نکالتے ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا جو لوگوں کی گردنیں پھلانگے اس نے جہنم میں پل بنایا ہے. تو یہ شدید ترین نفرت ہے اور سرکار نے ایسے بندے کو مسجد سے نکالا ہے. لہذا جہاں جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں. اب دیکھیں یہ حدیث سے اب یہ کیونکہ اب یہ اطاعت ہے، اب حضور نے فرمایا گردنیں نہیں پھلانگنا، ہم پھلانگتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں ہم اللہ مل جائے گا. ایسا نہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو شریعت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، طریقہ رہا ہے، جب تک اس کی اتباع نہیں کی جائے گی تو صرف بال لمبے کرنے سے، کڑے لگانے سے، ڈھول بجانے سے بندہ سمجھے کہ اللہ کا ولی ہو جائے، یہ سب شیطانی طریقے ہیں. اللہ کا دوست بننے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ رسول اللہ کی فرمانبرداری ہے. بس اپنی طرف سے جناب جو ہے کہ بال کندھوں سے نیچے نکالنا، اور کبھی بعض لوگ وہ ہیں کہ جناب نہاتے ہی نہیں ہیں اور وہ میلے کچیلے رہتے ہیں اور ہمارے کمزور عقیدے کو لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہو گیا. تو میں نے کہا تو بڑا اللہ کا ولی ہے اس لیے کہ تو نے ولی کو پہچان لیا، تو بھی تو ولی ہو گیا اس لیے کہ تم ولی کو پہچان رہے ہو. تو یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں. شریعت کے راستے سے ہٹ کر ایک ذرہ بھی اگر کوئی بندہ یہ گوارا کرے کہ بھائی یہ شریعت پہ تو عمل نہیں کرتا لیکن بڑے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ والے ہیں، ان پر اب شریعت نہیں ہے، تو وہ بندہ خود اس کے لیے ایمان کے لیے مسئلہ کھڑا ہوگا. کیونکہ مومن وہ ہے کہ اس کے نزدیک قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اس بات کو ذکر کر رہی ہے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ مولانا، بیٹھ جاؤ. قرآن کریم کی یہ آیت ذکر کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب بننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول کریم کی اطاعت. حضور کی اطاعت کے بغیر نہ کوئی ولی بن سکتا ہے، نہ اللہ کا محبوب بن سکتا ہے. بالخصوص جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، شریعت کی مکمل پابندی ہے، بولنے میں، بیٹھنے میں، کرنے میں، لباس میں. یہ وہ ایک فارمولہ ہے. اور میں اور آپ جو نماز پڑھنے آئے ہیں
اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ سے محبت کر لوں اور اللہ مجھ سے محبت کر لے. تو قرآن کریم نے ذکر کیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر یہ تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرو تو پھر تم رسول مکرم کی اطاعت کرو. داڑیاں مونڈتے رہو تم سمجھو کہ تم اللہ کے ولی ہو گئے تو یہ جھوٹ ہے. تم کم تولتے رہو تم سمجھو کہ تمہاری جمعے کی نماز قبول ہو گئی تو یہ جھوٹ ہے. تم اگر جوا کرتے رہو، سود کرتے رہو، حرام کا مال کماتے رہو اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے رہو، تعصب اور عصبیت کرتے رہو، طاغوت کو ووٹ دے کر سر عام لانا چاہتے ہو اور اسلامی سیاست کا نقشہ بگاڑ کر صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ کر تم سمجھ رہو کہ یہ اللہ کا ولی ہو گئے، تو سب جھوٹ ہے. ایک ہی طریقہ ہے خدا کے ولی ہونے کا اور وہ یہ فاتبعونی. اس میں علماء بھی تولے جائیں گے، مقتدی بھی تولے جائیں گے. خدا کا محبوب ہونے کا ایک ہی راستہ قرآن نے ذکر کیا ہے فاتبعونی، کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. لہٰذا یہاں پر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کا اجر پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہود کو بتا دیا گیا کہ یہ تم اپنے خاندان اور اپنے نسب پر فخر کرتے ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں، تم کبھی خدا کے محبوب نہیں ہو اور نہ اللہ نے تمہیں کہا ہے. جب تک کہا تھا جب تک تم نے نبیوں کی اتباع کی تھی. تو اسی حضرت موسیٰ کی اتباع کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو انہیں بار بار یہ کہا تھا کہ میرے بعد جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان کی تم نے تصدیق کرنی ہے. تم نے جب ان کا انکار کر دیا تو پھر اس ذہن میں یہ قاعدہ نہ بنانا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. قرآن کریم کہتا ہے اس کی ایک ہی طریقہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم رسول کریم کی مکمل شریعت اور ان پر ایمان لے کر آؤ گے اور ان کے طریقے پر عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں محبوب بنائے گا. اس لیے حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، دیکھیں اللہ کے محبوب بنانے کا طریقہ. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، گردنیں نہیں پھیلاؤں گا. اب غور کیجئے یہاں پر آپ کہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر ہے کہ جب بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے، ہنسنا نہیں، جب بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے اور پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اتنی سنجیدگی ہم میں ہونی چاہیے. شریعت کا حکم بیان کیا جا رہا، مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، تو ہنسنا نہیں چاہیے. یہ آیت ہمیں مضبوط کر رہی ہے، نظریاتی بنا رہی ہے. فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس فرمان پر وہ عمل کرے. اب قرآن مجید کی اس آیت سے یہود کے اس مسئلے کی مکمل مذمت کے بعد حدیث پاک بخاری شریف کتاب الرقاق کی ہے جس میں ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے فرائض پر عمل کرتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے ساتھ، یہ تو عبادات کے فرائض ہیں. اسی طرح میرے اور آپ کے لیے بزرگوں معاملات کے بھی فرائض ہیں. معاملات کے فرائض اور عبادات کے فرائض ایک درجے کے ہیں. جس طرح نماز چھوڑنے پر العیاذ باللہ جہنم کا عذاب ہے، اسی طرح معاملات میں کیا؟ سچ بولنا، امانت سے کام لینا، حیا سے کام لینا. بندہ جھوٹ بولے، سچ بولنا اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. جھوٹ بولنا ایسے ہی گناہ ہے جیسے زنا گناہ ہے، کیونکہ یہ عبادات کے زمروں میں ہے، وہ معاملات میں ہے. لہذا شریعت مطہرہ کا یہ بیلنس ہے. ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہے لیکن جھوٹ ہم بول رہے ہوتے ہیں. ہماری نمازیں مکمل ہوتی ہیں لیکن میں اور آپ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. ہماری نمازیں مکمل ہو رہی ہیں لیکن ہم کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنا علیہ باللہ تکبر کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاندان کے اوپر، اپنے علم کے اوپر، اپنے معاملات اور منصب کے اوپر. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی اسی طرح حرام ہے جیسے زنا حرام ہے اور سود حرام ہے. اور اس کے مقابلے میں حیا، سچ بولنا، حیا سے کام لینا، تواضع، انکساری، ایثار، بردباری، رواداری، یہ اسی طرح کا فرض ہے اخلاق کے اندر جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے. ہمیں بالکل میچور ہو کر سنجیدگی کے ساتھ ایک لائن میں اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین پورا لیں گے تو اللہ قبول فرمائے گا. یہاں نمازیں پوری ہو رہی ہو
اور ادھر سچ جا رہا ہو تو یہ پھر نماز اللہ کی بارگاہ مقبول نہیں. اور یہاں پر لوگوں کے ساتھ سماجی کام بھرپور کیا جا رہا ہو, غریبوں کی مدد کی جا رہی ہو, لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہو, مسیحا امت بن گیا ہو اور ادھر سے اسلام کے عقیدوں کو چھوڑ رہا ہو, نمازوں کو چھوڑ رہا ہو, تو یہ بھی برباد ہے. لہٰذا ان دونوں کو, بلکہ ہے یہ ایک چیز, سمجھانے کے لیے دو بات کی گئی ہے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اخلاق کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنا اسی درجے کا فرض ہے. یہ قرآن کریم نے یہاں پر گویا کہ ذکر کر دیا اور فرمایا جو فرائض پر عمل کرتا ہے, فرائض کے بعد جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے. کتاب الرقاق میں میرے بزرگوں, میرے اور آپ کے لیے بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کی گئی ہے. فرمایا جو فرائض پر عمل کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے. نوافل سے مراد کیا ہے؟ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا. وہ سنت جو اپنے درجے میں وجوب کا درجہ نہ رکھتی ہو, جیسے داڑھی تو واجب ہے, داڑھی تو واجب ہے, وہ تو اونچے درجے کی, وہ تو لازم ہے, لیکن اس کے علاوہ خوشبو لگانا, مسکرا کر ملنا, کوئی بھی کام دائیں ہاتھ سے کرنا, کھانے کے آداب کو ملحوظ رہنا, سونے کے آداب کو ملحوظ رہنا, چلنے کے آداب کو ملحوظ رہنا, یہ جو ایک اخلاق ہے حضور سے آنے والا جو نفل ہے, تو بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ, واجبات کے ساتھ ساتھ ان سنتوں پر عمل کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے, رب فرماتا ہے میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں. تو جب میں محبوب بناتا ہوں اس کو تو فرمایا پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, بخاری شریف, وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. پھر آگے حدیث پاک کا ارشاد ہے کہ اس کی عزت اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ. اللہ فرماتا ہے کسی کام کو کرنے میں ہماری قدرت تردد نہیں کرتی, شک نہیں کرتی کہ اس کام کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن فرمایا وہ بندہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے, فرائض اور سنت پر مضبوطی سے عمل کرتا ہے, وہ خدا کی بارگاہ میں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ رب کہتا ہے کسی کام کو کرنے میں ہمیں تردد نہیں ہوتا, لیکن ترددی عن الموت المؤمن, مگر جب وہ مومن بندہ جو شریعت کا ایسا پابند ہے اس کی روح نکالنے میں ہماری قدرت ظاہراً تردد کرتی ہے. اب تردد کیسا مولا, تو قادر مطلق ہے, اس کی روح نکال دے, لیکن محبوبیت کے مقام پر وہ شریعت کا پابند ہونے کی وجہ سے اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے. رب فرماتا ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ, وہ موت کو پسند نہیں کرتا اور میں اسے ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الرقاق کی جو حدیث اوپر سے من عاد لی ولیا سے شروع ہوتی ہے تو اس کا آخری جملہ یہ ہے, یعنی شریعت کا متبع بندہ اللہ کا ایسا محبوب بن جاتا ہے. رب فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کا ناز, اس کا مقام اس قدر بلند ہو جاتا ہے کہ اس کی موت کے وقت بھی اس وقت تک ہم اس کی روح نہیں نکالتے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے. اتنا اکرام, اتنی عزت اللہ کی بارگاہ میں. اور بخاری شریف کے الفاظ دیکھیں, یہ متشابہات میں سے کہ وما ترددت عن شیء الا فاعل, میری قدرت کسی بات میں شک نہیں کرتی, تردد نہیں کرتی, تردد نہیں کرتی, شک نہیں کرتی. کیوں مولا, تو قادر مطلق ہے, تیرے کام میں تردد کیسے ہے؟ فرمایا نہیں, تردد عن الموت المؤمن, لیکن جب میرا شریعت کا ایسا پابند بندہ جو فرائض اور نوافل پر مکمل عمل کرتا ہے, اس کی روح نکالنے کا جب وقت ہوتا ہے تو ترددی ظاہراً تردد ہوتا ہے, ظاہراً. کہ کیوں تردد ہوتا ہے؟ فرما ہوا یکرہ الموت وانا اکرہ مساتہ, وہ موت کو پسند نہیں کرتا, میں اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. علماء فرماتے ہیں کہ اس نیک بندے کو اس کی روح نکالنے کا جو وقت ہے وہ تو ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, لیکن فرشتوں کو پہلے بھیج کر جنت میں اس کا مقام بتا دیا جاتا ہے. جب وہ جنت میں مقام اور مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے. تو جب وہ راضی ہوتا ہے اللہ پہلے اس کو راضی کرتا ہے اور پھر اس کی روح کو لیتا ہے. تو یہ شریعت مطہرہ کے آداب ہیں. یہاں پر یہ بات سمجھنا بھی انتہائی لازم ہے. اس سے ہمیں پتا چل گیا, دیکھیے ولایت اور چیز ہے اور عملیات اور چیز ہے. اس میں یہ بھی ذرا سنسیریٹی سے اس مسئلے کو سمجھ لیں. اللہ کا محبوب ہو جانا اور چیز ہے, تعویذ دینا اور چیز ہے, دم کرنا اور چیز, یہ دونوں الگ الگ چیز ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں خدا ان کی زبان میں یہ تاثیر دیتا ہے کہ وہ کوئی بھی کلمات پڑھتے ہیں تو بندوں کو شفا مل جاتی. شفا اللہ دیتا ہے, لیکن وہ اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے ان کی زبان سے نکلے ہوئے دعائیہ کلمات اللہ ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے قبول کرتا ہے کہ مولا اس کو شفا دے دے.
تو شفا تو اللہ دے رہا ہے، لیکن وہ شریعت کا پابند ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر، تو اللہ فرماتا ہے جس حدیث میں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں. تو ولی وہ ہے جو شریعت کی پابندی سے بنتا ہے. ہاں انہوں نے اگر تعویذ لکھ دیا قرآن کی آیات سے، تعویذ قرآن کی آیات سے لکھنا جائز ہے، بالکل لکھ دیا تو ان سے لینا بھی جائز ہے، اور ان کو یقیناً وہ شریعت کے پابند ہے. ہم ان کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، اخلاق، کردار، عقیدے کے اندر مضبوط دیکھتے ہیں، تو یہی چیز ان کی ظاہراً ان کی ولایت کی دلیل ہے کہ اس راستے پر وہ چل رہے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ کے ولی ہیں. لیکن ہمارا تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، ہماری ذاتیات اور ہماری ہوس اور اپنا دنیا کا ہمارا کام اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اگر کسی مثلاً ہمارا کوئی کام رک گیا یا کوئی مریض پریشان ہو گیا، ہم اس کے پاس گئے اور اس نے کوئی دھاگا، کوئی تعویذ یا کوئی دم کر کے دیا، مریض ٹھیک ہو گیا، تو ہم فوراً اس سے ایسے پیار کرنے لگ جاتے ہیں جیسے یہ اللہ والا ہو گیا. پیار کرنا چاہیے، لیکن پہلے دیکھا جائے کیا اس میں شریعت اور عقیدے کی، اسلام کی پابندی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہونے کے لیے دھاگے کی ضرورت نہیں، اللہ کے محبوب ہونے کے لیے حضور کے راستے پر چلنا ضروری ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں جو فساد آیا، اس لیے جو عامل تھے، تو میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سمجھانے کے لیے، کسی کا بخار اتار دینا، کسی کا پیلیا اتار دینا، کسی کا جن اتار دینا، یہ تو خبیث کلمات سے ہندو بھی کر جاتا ہے. تو یہ کام سے کوئی ولی نہیں بنتا. قرآن نے ایک ذریعہ بنایا ولی کا، فَاتَّبِعُونِی، وہ رسول اللہ کے راستے پر چلنا ہے. اگر اس کا چہرہ حضور کی طرح ہے، اس کا نظریہ اسلام کی طرح ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا حضور کی طرح ہے، دین کی پابندی کی طرح ہے، پھر اگر وہ کوئی خیر کی چیز آپ کو دم کر کے دئیے تو آپ اس کے لیے دل میں نیک جذبات رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہیں. لیکن وہ سراسر شریعت کے خلاف ہو، پاؤں میں کڑے ڈالے ہوئے ہیں، کندھوں کے نیچے بال ہے، نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. نماز پڑھیں حضرت، کہتے ہیں ہم مکہ میں پڑھیں گے لیکن کھانا یہیں پر کھائیں گے، کھانا ہم یہیں پر کھائیں گے، نماز ہم وہاں پر پڑھیں گے. آپ نماز نہیں، ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے معاذ اللہ کہ اب ان کو نمازوں کی حاجت نہیں. یہ سارے خرافات ہمارے وہاں تو پورا دیوالیہ نکل گیا نا. ایک نصیحت دے سکتے ہیں، یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری تھی. روڈوں کے اوپر جناب فلانا بابا، اس کا نمبر یہ، فلانا بابا یہ. ایک تو ہماری ریاست نے فحاشی پھیلانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ کے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈ، اس پر جو تصاویر آپ دیکھیں، ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ بدعقیدگی کی طرف بھی فلاں بابا، فلاں بابا، فلاں بابا. اب وہ جگہ جگہ ان کی چوکنگیں ہیں جناب، لوگوں کی عقیدے کی خرابی. میں کہتا ہوں ریاست کیا چنے بیچتی ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے عقیدے، ان کے امن کو محفوظ کریں. لیکن آپ علاقائی جو ذمہ دار ہیں ان کو 500 روپے مہینے کا باندھ دیں. آپ تو 10,000 روپے آپ کمائے تو 500 گاڑی آئے گی ان کی، اب کیا نام لے تو آپ دے دیں، تو بالکل آپ کھل کر رہیں. تو یہ چیز کی مذمت کرنی ہے، کیونکہ شریعت، اور اگر ریاست کے لوگ خدا نہ کرے اگر یہ کام نہیں کرتے تو وہ خدا کو جواب دیں گے. لیکن میں اور آپ تو اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارے نزدیک لازم یہ ہے کہ مومن کسی کو دین کے حوالے سے اگر محبت کرے گا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فَاتَّبِعُونِی، کہ وہ بندہ شریعت کے راستے پر ہے کہ نہیں ہے. شریعت کے راستے پر وہ بندہ لازم ہے کہ نہیں، وہ اس چیز کی پیروی کرے گا. اب حدیث پاک کے اندر دیکھیں، میں اس بات کا ایک وضاحت کرتا ہوں کیونکہ ہم نے بار بار اتباع پیروی اس کی بات کی. اس کا کیا معنی ہے؟ علماء نے اس کا معنی کیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں اتباع، الف تا با الف عین، اتباع، اور اطاعت، الف تا الف عین تا، اطاعت. اس کا معنی یہ کیا ہے کہ کسی کے کام کی اتباع کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کام کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا تھا. یعنی جس کو آپ نے آئیڈیل بنایا ہے، تو آپ جو کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو اسی طرح کریں گے جس طرح وہ کرتا تھا. تو یہ اطاعت، اور یہ حق صرف حضور کا ہے. یعنی اطاعت کا معنی، اتباع کا معنی یہ ہے کہ وہ کام اسی طرح کیا جائے گا جس طرح اس کا مقتدا کرتا تھا، ہو بہو وہ کام اسی طرح کیا جائے گا، اور اس لیے بھی کیا جائے گا کہ وہ کرتا تھا. اس لیے بھی کیا جائے گا کہ وہ کرتا تھا، اور ویسا ہی کیا جائے گا جیسا وہ کرتا تھا. تو لہٰذا یہ ہے اتباع. یہ شریعت کا مکمل نظم سامنے آ گیا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی قول کی نقل اور اس پر عمل اس طرح کیا جائے گا جو حضور سے ثابت ہے، وہ اسی طرح کیا جائے گا جیسے حضور نے کیا، اور اس لیے کیا جائے گا کہ حضور نے کیا ہے. یہ ہے اتباع.
اور اطاعت کا معنی ہمارے علماء نے ایک یہ بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے عمل کی نقل کرے گا اس بندے کے احترام میں، کیونکہ اس کے دل میں اس کی عزت اور اس کا مقام ہے، تو یہ اس کے عمل کی نقل جو کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس کا محبوب ہے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع، اطاعت۔ تو لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع وہی کر سکتا ہے کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ سے محبت ہو۔ جب حضور سے محبت، یہ داڑھی شریف آپ نے کیوں رکھی ہے؟ یہ حضور نے رکھی تھی۔ اب آپ دیکھیں یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور کا احترام اس کے دل میں ہے، تو جب حضور کا احترام اس کے دل میں ہے، حضور کی عزت اس کے دل میں ہے، اس لیے وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے، تو اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ اور یہ کام حضور نے کیا ہے اس لیے اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو لہذا قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ کے محبوب بننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ آخر میں اس بات کو دیکھتے ہیں، بس تھوڑا سے وقت ہے، چند باتیں ذرا ترتیب کے ساتھ، چند قرآنی آیات دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کام اور کون سی عبادت کے طریقے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں اور اللہ نے اس کی پذیرائی کی ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اللہ فرماتا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نیکی ہر وہ کام ہے جو حضور نے کہی ہے یا حضور نے کی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دو، نمبر 3، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 76، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں سے کہ میں نے غلط کام کر دیا ہے، میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا، تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کا معنی ہے رک جانا، سٹاپ۔ کس بات سے رک جانا؟ یہ حرام کام، یہ ناجائز کام جس کی طرف دل للچا رہا ہے، لیکن بندہ اللہ کے ڈر سے رک جائے کہ نہیں یہ کام رب کو پسند نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو خود کو روکنا غلط کام سے، یہ صبر ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اللہ فرماتا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توکل کا معنی کیا ہے؟ اسباب کو ترتیب دے کر نتیجہ خدا پر چھوڑنا۔ آپ اپنی دکانوں کو بند کرتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، یہ اسباب ہے، اس کی حفاظت کو اللہ پر چھوڑ دینا یہ توکل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پر بھروسہ آپ نے ایسا بتایا ہے کہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارے اونٹ اور سواریاں ہیں، ہم انہیں یا رسول اللہ رات کے وقت کسی جگہ سے باندھیں گے نہیں، کھلا رکھیں گے اور اللہ پر اس کی حفاظت چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ تم اس کی رسی کو اس کی جگہ سے باندھ کر رکھو اور حفاظت اللہ پر چھوڑ دو، یعنی اسباب کو ترتیب دینا اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا۔ دکان پوری لگا کر رکھنا یہ آپ کا کام تھا، گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو خدا پر چھوڑ دینا۔ نتیجہ، کیونکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ رب کا کام ہے، لہٰذا دوائی آپ نے اپنے ٹائم کی پوری کھانی ہے، شفا کو خدا پر چھوڑ دینا ہے۔ تو لہٰذا اسباب کو چھوڑ کر توکل نہیں ہوتا۔ توکل جب ہوتا ہے کہ جب اسباب کو ملحوظ خاطر بروئے کار لایا جائے اور اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بے شک، یعنی کن لوگوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، سورہ المائدہ آیت نمبر 42، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین عادل اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھ لیجئے کہ اللہ کن کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، سورہ صف آیت نمبر 4، کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار فولاد کی طرح کھڑے رہتے ہیں، صف بس صف ہو کر کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی علامت ہماری مسجدوں کی صف بھی ہے۔ جہاد کے اندر اللہ کے دشمن کے خلاف ایسے کھڑے ہو جانا جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار فولاد کی طرح ہے، ذرا بھی جگہ نہیں چھوڑنا۔ اسی کی مثال، اسی کی تربیت مجھے اور آپ کو اس نماز میں ملتی ہے۔
نماز میں ڈسپلن بتایا جاتا ہے، ایک تو کبر، رنگ، نسل، قوم، قومیت سب ختم ہو جاتی. کوئی صوبے کے نام پر بندے کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے، کوئی زبانوں کے نام پر ووٹ لے رہا ہوتا ہے. اللہ کے بندے جب اللہ کے پاس آتے ہیں تو تمام طاغوتی شیطانی دعووں کو اس جوتے کے نیچے چھوڑ کر آتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر قومیت، وطنیت سب ختم ہو جاتی ہے. ایک ہی تعارف ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ اجتماعیت کا ایک پیغام ہے ایک. اور دوسرا اس سے تکبر نکلتا. آپ کے ساتھ ایک امیر کھڑا ہے تو اس کے ساتھ انتہائی غریب بھی کھڑا ہوا، تو یعنی ایک صف میں کھڑے ہو کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول وہ ہے جو متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ صفوں میں جڑنے سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے بار بار اعلان کیا جاتا ہے صفوں کو مکمل کریں. سرکار نے اس چیز کو بہت سختی سے ناگواری کا اظہار کیا کہ جیسے ہمارے لوگ یعنی اب آ کر صف میں ایک ایک کو پکڑ کر ہم کھڑا کریں، ایسا نہیں. اس چیز کو لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں. میں اور آپ صرف 5 نمازوں میں صفوں میں ذرا جم کر کھڑا ہونا شروع کر دیں، پھر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سے گناہ کیسے ہوگا. یعنی دل آپ کا اس قدر بیدار. یہ ایسا ہی ایک ایکسرسائز ہے نیک بننے کی اور اپنے اندر روحانیت کو پیدا کرنے کا ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ صرف نمازوں کے اندر میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے کھڑے ہو جائیں اس نیت سے کہ مولا جو نیک لوگ ہیں ان کے صدقے مجھے بھی قبول کر، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ میں آیا ہوں لیکن تیرے دین کے لیے میں صف باندھے کھڑا ہوں، یہ بھی میرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے، یہ بھی میرا بھائی ہے. اس ترتیب کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے تو رسول کریم فرماتا ہے جو صفوں سے فاصلوں کو دور کر دیتا ہے، خلل کو دور کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے برائی کو دور کرتا ہے، برائی کو ثابت رکھتا ہے. نبی پاک سے بڑا کون پیر اور مرشد ہوگا؟ وہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ دلوں کی صفائی کا ایک ذریعہ یہ ہے، دلوں کو اللہ والا بنانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ بندہ نمازوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے سے اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے جیسے انگلیاں جوڑ دی جاتی ہیں اس طرح وہ جم کر کھڑے ہو، سختی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اپنے بازوؤں کو نرم کرے تاکہ اس بھائی کے دل میں میرے لیے بغض پیدا نہ ہو بلکہ نرمی پیدا ہو. صفوں میں بھی ہم یوں کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا کپڑا خراب نہ ہو جائے. تو ایسا کپڑا پہن کر آئے کیوں ہو کہ جب تمہاری توجہ ساری کپڑے کے اوپر ہے اور اللہ پر تمہاری توجہ نہیں ہے تو پھر ایسا کپڑا ہی تم نے کیوں پہنا ہے؟ تو لہٰذا ایسا لباس سمپل پہن کر آؤ کہ تمہاری توجہ لباس میں نہ ہو، لباس و حسین، زرق برق سب کچھ خوشبو والا، تاکہ اللہ کے گھر اس کی عبادت کی شوقت ظاہر ہو. لیکن توجہ عبادت کی طرف ہو، لباس کی طرف نہ ہو. اس کو ادا کر دیا بس ٹھیک ہے، اب توجہ رجوع اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اور اپنا بھائی جو ساتھ میں کھڑا ہوا ہے ایسا رویہ، بلکہ اگر وہ صف میں آئے تو اسمائل دے کر اس کو یعنی مسکراہٹ دے کر اس کو بلایا جائے. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے. ساری رات بیٹھ کر آپ وظیفہ کریں وہ ایک طرف ہے، صرف فرض نماز میں اس اہتمام سے کھڑے ہو جائیں آپ دیکھیں آپ کے دل میں تاثیر کیسے آ جاتی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی نبی پاک قرآن مجید کہتا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور اس سے ہمارے اندر سے تکبر نکلتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے. علماء نے لکھا انسان سے جھوٹ، حسد، بغض، غیبت یہ ساری عادتیں نکل جاتی ہیں. انسان کے دل سے چپکا ہوا سب سے بڑی گندگی جو سب سے آخر میں نکلتی ہے وہ ہے تکبر. لیکن اس کو بھگانے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ سلام میں پہل کی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے خود یہ وظیفہ بتایا ابو داؤد میں، فرمایا جس نے سلام میں پہل کی وہ متکبر نہیں ہے. صفوں میں جم کر میں اور آپ کھڑے ہوں اور اسماعیل دے کر کھڑے ہوں. آپ مجھے جانتے ہیں؟ ہاں جانتا ہوں. آپ میرے محلے کے؟ میں نے کہا آپ کے محلے میں ہم نہیں رہتے لیکن آپ کو جانتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے آقا کے امتی ہیں. آپ بھی وہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. یہ وہ محبت کا رشتہ ہے جو آفاقی رشتہ ہے جو ہمارے اندر سے بغض و تکلیف کو ختم کرتا ہے. آخر میں بات کو سمیٹتے ہوئے ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ اللہ رب العالمین جل والا کن کو پسند نہیں کرتا، یہ تو پسند کرنے والے تھے. جلدی سے سن لیجئے قرآن کریم کا ایک خاکہ جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں اپنے عمل کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 190. فرمایا حد سے نہ بڑھو، یعنی بیجا خرچ کر رہے ہو، فضول خرچیاں کر رہے ہو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ پورا ایک مضمون ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اور اللہ کسی ناشکر اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا. اور ناشکری کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کے مقام کے علاوہ خرچ کرنا. آنکھیں جس چیز کو دیکھنے دی ہے وہ حرام کام دیکھ رہا ہے، یہ آنکھ کی ناشکری. زبان جس کام کے لیے دی اس سے ہٹ کر وہ گناہ کی باتیں کر رہا ہے، یہ زبان کی ناشکری ہے. طاقت بازو میں آئی ہے وہ دین کے لیے تھی،
وہ دنیا کے دجالوں پر خرچ کر رہا ہے، یہ اس طاقت کی ناشکری ہے۔ علم ہے تو جس جگہ پر اللہ نے اس نعمت کو خرچ کرنے کہا ہے اس سے ہٹ کر اگر خرچ کریں گے تو یہ ناشکری ہے، اور اللہ فرماتا لا يحب كل كفار اثیم، اللہ ناشکر گناہگار سے محبت نہیں کرتا، العیاذ باللہ۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ظلم یہ ہے کہ جس چیز کو جس جگہ پر رکھنا تھا وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیم، بے شک اللہ خائن جو لوگوں کے عیب کو کھول دے، جو لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانت کرے، فرمایا اللہ کسی خائن کو جو خیانت کرنے والا ہے، لوگوں کے محفل کے راز وہاں پر افشا کر دے، ایک کے بات کو لے کر سب کو پھیلا دے، دوستی کے نام پر دھوکہ دے دے، مال دیا جائے تو اس کے اندر وہ علیہ باللہ خیانت کر دے، لوگوں کی کوئی پرائیویسی کی بات اس کے سامنے آئے تو سب کے سامنے واضح کر دے، تو فرمایا کہ اللہ کسی خائن اور بڑے گناہگار سے محبت نہیں کرتا۔ اور آگے شاہ فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اور زمین پر فساد کرنے والا، زمین پر فساد سے کیا مراد؟ غیر شرعی غیر اخلاقی کام زمین پر کرنے والا اپنے طاقت کے دھونس میں، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور سورہ قصص 76 میں فرمایا گیا کہ ان اللہ لا يحب الفریحین، جو اتراتا ہے اپنے اوپر اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا تکبر کے اندر۔ اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ 3 حدیث پاک کا خلاصہ سن لیجئے تاکہ مضمون یہاں پر مکمل ہو جائے، اور بڑی ضروری بات ہے میرے اور آپ کے اخلاق کے لیے۔ اور نبی پاک جو سب سے بڑے مرشد ہیں، انہی کی سنت پر چل کر اگلا مرشد بنتا ہے۔ جو اصل مرشد ہیں وہ ہماری تربیت کیا کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ حضرت علی شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا اللہ جاہل بوڑھے سے، اللہ جاہل بوڑھے سے، یعنی علم نہیں ہے لیکن اپنی عمر کا پورا فائدہ اٹھا کر گویا کہ انکار، کیونکہ حدیث پاک میں 2 ہیں۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہو اور عمل بہت اچھے ہوں، یعنی عمر اس کی زیادہ ہو اور عمل اس کا بہت اچھا ہو۔ اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین جاہل بوڑھے سے، یہ کیونکہ وہ باقاعدہ اپنے مرتبے اور مقام کا استعمال کر کے، عمر کا استعمال کر کے شریعت کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا؟ ایسی تنظیم ہوتی ہے، ایسا معاملات ہوتا ہے، ایسی گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جہالت کے بڑھاپے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور جہالت وہ ہے جو شریعت کے خلاف جائے۔ فرمایا جاہل بوڑھے، ظالم امیر، ایسا امیر جو ظالم بھی ہو، اور متکبر فقیر، اللہ اکبر حضور کے فقیر۔ ایک بندہ واقعی میں فقیر ہے لیکن لوگوں کو گھٹیا سمجھ، میں کسی سے نہیں مانگتا، یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے آپ اتنی بات بتا کیوں رہے ہیں؟ ٹھیک ہے رہنے دیجیے آپ۔ اب وہ لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر چڑے اور ان کو حقیر سمجھے، ہاں تم نے یہ گاڑی چوری کی بنائی، یہ تم نے بنگلہ حرام کا کمایا، تو اگر آپ کا منصب ہے شریعت کا حکم بیان کرنا تو آپ کیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صرف امیر متکبر نہیں ہوتا، حضور فرماتے ہیں فقیر بھی متکبر ہوتا ہے، اور متکبر کا معنی یہ ہے کہ بس دیکھو میں تھوڑی میں قناعت کر رہا ہوں نا، میں تو اللہ کا ولی ہوں، باقی یہ سب فارغ ہے۔ تو یہ تکبر غربت میں بھی آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا 3 بندوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایک جاہل بوڑھے کو، ایک ظالم امیر کو، اور ایک متکبر فقیر سے اللہ محبت نہیں کرتا، العیاذ باللہ۔ ایک حدیث پاک میں رسول کریم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا بد خلق اور بد زبان، بد خلق اور بد زبان سے اللہ رب العالمین جل وعلا محبت نہیں کرتا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو اے محبوب ان سے کہہ دو فاتبعونی، وہ تمہارے راستے کو اختیار کرے، آپ کے راستے کو اختیار کرے، نبی کے راستے کو اختیار کرے، یحببکم اللہ، وہ خود اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ رسول اللہ کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو جو رسول اللہ کو اپنا محبوب بنائے گا وہ خدا کا محبوب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو شریعت کے راستے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، کیا بولنا ہے، کیسا بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں غصہ، کہاں محبت، کیسا خریدنا، کیسا بیچنا، کیسا بیٹھنا، کیسا اٹھنا، یہ تمام شریعت مطہرہ ایک واحد مذہب ہے جس میں تمام چیزیں، یہ آیت کریمہ آپ گھر میں جائیے
دوبارہ اس کی آپ تلاوت کر لیجئے، آیت نمبر 31 اور 32، جس میں میری اور آپ کی پوری نظام زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسجدوں میں گردنیں پھلانگنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ رسول کریم نے فرمایا جو مسجدوں میں گردنیں پھلانگتا ہے وہ جہنم میں اپنا گھر بنا لیتا ہے، کیونکہ اب سارے مسلمان آ چکے ہیں۔ پیغام سن لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے، پہلے آئیں اور پہلے صف میں بیٹھ جائیں آپ، جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے اس نے اپنے لیے جہنم میں برج بنایا ہے، العیاذ باللہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے العیاذ باللہ خود کے لیے جہنم کا سامنا کریں، نعوذ باللہ، اور پھر جبکہ ہمارے چہروں پر داڑھی ہوتی ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ جو شریعت کے متبع بننا چاہتے ہیں ان میں بدعملی زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کبر کا ایک عنصر ہے، یہ بھی کبر کا ایک عنصر ہے کہ میں نیکی کے راستے پر آ گیا ہوں، یہ سارے فارغ ہو گئے ہیں، لہذا بھائی یہ عشق کی منزل ہے، وفا کی منزل ہے، جتنا آگے بڑھو گے اتنا تمہیں محتاط ہونا ہے، اتنا تمہیں گویا کہ اب اللہ رب العالمین سے خوف رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نظام شریعت ہے۔ اگر یہ بیان نہیں کریں گے تو لوگ یہاں پر تاش کھیلنا شروع کر دیں گے مسجدوں کے اندر، جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے اندر ایسا واویلا ہوتا ہے کہ چھت سے اوپر آواز جاری ہوتی ہے، تو ہم مائک پر کہتے ہیں دولہے کو لے جاؤ یہاں سے باہر جا کر باہر چوک پر اس کا نکاح پڑھاؤ، کہتے ہیں نکاح تو سنت ہے، میں نے کہا مسجد کا ادب فرض ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں قدر والوں کی قدر کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی مسلمان کو گھٹیا سمجھنے والی بری فکر سے اللہ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔